خوش آمدید۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لیب رپورٹس ہاتھ میں آتی ہیں تو ان میں لکھے نمبرز اور الفاظ وہی ایک پہیلی کی طرح لگتے ہیں، خاص طور پر جب بات ہو گردوں کی صحت کی۔ تو چلیں آج انہی کچھ پہیلیوں کو سلجھاتے ہیں اور گردوں کے دو بہت اہم ٹیسٹس یعنی BUN اور سسٹیٹن C کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر لیب کی یہ نتائج ہماری گردوں کے بارے میں اصل میں بتا کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ نمبرز صرف ہندے سے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے جسم کے اندر سے آنے والے اہم پیغامات ہیں۔ آئیے مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغامات کیا ہیں اور یہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے مرکزی کردار کی، یعنی ہمارے گردوں کی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کی ایک ماہر صفائی کرنے والی ٹیم ہے۔ ان کا کام اتنا اہم ہے کہ یہ دن رات بنا رکے خاموشی سے چلتا رہتا ہے۔ بالکل ایک جدید ترین فلٹر کی طرح ہمارے گردے خون میں سے تمام فضلہ، زہریلے مادے اور فالتو پانی کو چھان کر باہر نکالتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نان سٹاپ کلیننگ سروس ہے جو ہمیں صحت مند رکھتی ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ صفائی کرنے والی ٹیم سست پڑ جائے تو پھر جسم میں کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ صفائی والی ٹیم اپنا کام ٹھیک سے کر بھی رہی ہے یا نہیں؟ بس یہیں پر ہمارے دو خاص پیغام رساں سامنے آتے ہیں، سسٹیٹن C اور BUN۔ یہ دونوں خون کے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں گردوں کی کارکردگی کی ایک رپورٹ دیتے ہیں۔ چلے پہلے سسٹیٹن C کو دیکھتے ہیں۔ اس سے آپ گردوں کا ایک VIP چیکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا پروٹین ہے جسے جسم کے تمام خلیے یعنی سیلز ایک مستقل رفتار سے بناتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صحت مند گردے اسے خون سے پوری طرح فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو بات سیدھی ہے، اگر خون میں اس کی مقدار زیادہ مل رہی ہے تو یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ گردے ٹھیک سے فلٹریشن نہیں کر رہے۔ اور اب بات کرتے ہیں بن کی۔ بن یعنی بلڈ یوریا نائٹروجن۔ یہ بنیادی طور پر پروٹین کا بچا ہوا کچرا ہے۔ جب ہمارا جگر خوراک سے ملے پروٹین کو توڑتا ہے نا تو یہ فضلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ گردوں کا کام ہے کہ وہ اس کچرے کو خون سے صاف کریں اور پیشاب کے ذریعے باہر پھینک دیں۔ اچھا، تو یہاں تک یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دونوں ٹیسٹ گردوں کے بارے میں ہی بتاتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دو بالکل مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ تو چلیں اب ذرا ان کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ یہ فرق صاف ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ ہر ٹیسٹ کی اپنی الگ کہانی کیا ہے۔ یہاں ان دونوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے سسٹیٹن C۔ یہ گردے کی فلٹریشن کا بالکل سیدھا یعنی ڈائریکٹ پیمانہ ہے۔ اس پر پٹھوں کے سائز یا خوراک کا کچھ خاص اثر نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے یہ بہت قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے BUN، جو ایک بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ پیمانہ ہے۔ اس کی مقدار کئی چیزوں سے بدل سکتی ہے، جیسے پانی کی کمی سے یا زیادہ پروٹین والی خوراک کھانے سے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر BUN کی سطح بلند ہے تو یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ صرف گردوں کا ہی ہو۔ تو سسٹیٹن C کے لیے عام طور پر 0.6 سے 1.2 ملی گرام فی لیٹر کی رینج کو نارمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کی رپورٹ میں یہ سطح اس سے زیادہ ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ گردے اپنی پوری طاقت سے خون صاف نہیں کر پا رہے۔ وہیں BUN کے لیے نارمل رینج عموماً 7 سے 20 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر کے بیچ ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، یہ نمبر کئی اور وجوہات کی بنا پر بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر BUN کی سطح زیادہ ہے تو فوراً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام وجہ تو ہے پانی کی کمی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پروٹین کھانا، کچھ خاص دوائیں، یہاں تک کہ دل کے مسائل بھی اس کی سطح بڑھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ہمیشہ پوری تصویر کو دیکھ کر ہی کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی صورتحال بھی ہے جب بن اور دوسرے فضلات واقعی بہت زیادہ بڑھ جائیں اور اس کی وجہ گردوں کا کام چھوڑ دینا ہی ہو۔ یہ ایک سنگین صورتحال کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس حالت کو یوریمیا کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم انتباہی علامت ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، یوریمیا صرف لیب رپورٹ کا ایک اونچا نمبر نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے جس میں خون میں زہریلے مادوں کا جمع ہونا جسم کے تقریباً ہر حصے پر اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گردے اپنا کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔
جب یہ زہریلے مادے دماغ اور اعصابی نظام پر اثر ڈالتے ہیں تو اس کی علامات میں الجھن یا سوچنے میں دشواری، توجہ کی کمی اور ہاتھوں پیروں میں سن ہونا یا جھنجھناہٹ شامل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہاتھوں میں ایک خاص قسم کی کپکپی بھی دیکھی جاتی ہے۔ دل اور خون پر بھی اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں، جیسے دل کے ارد گرد سوزش کی وجہ سے سینے میں درد، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور خون کی کمی یعنی اینیمیا، جس کی وجہ سے ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ زہریلے مادے معدے کو بھی نہیں چھوڑتے، جس سے بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، متلی اور قے کی شکایت رہتی ہے۔ اس کی ایک بہت خاص علامت سانس میں ایک عجیب سی بو کا آنا ہے اور منہ میں چھالے بھی بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس کا اثر جلد، ہڈیوں اور پٹھوں پر بھی نظر آتا ہے۔ شدید نہ ختم ہونے والی خارش بہت عام ہے۔ جلد کی رنگت پیلی یا بھوری ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ہڈیوں اور پٹھوں میں کمزوری اور درد بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری معلومات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں، سب سے اہم نکات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ صحت کی یہ پوری کہانی اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ یہاں سب کچھ بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سسٹیٹن سی یہ گردوں کی فلٹریشن کا ایک زیادہ مستحکم اور ابتدائی اشارہ ہے۔ BUN یہ پروٹین کے فضلے کو ماپتا ہے اور کئی دوسری وجوہات سے بھی بلند ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ باقی چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور یوریمیا یہ زہریلے مادوں کے شدت جمع ہونے کی ایک سنگین حالت ہے جس پر فوراً طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، ہمارا جسم ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے؟ یاد رکھیں، لیب کے نتائج صرف نمبرز نہیں ہوتے، وہ ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ اپنے جسم کے ان پیغامات کو سمجھنا بہتر صحت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور ہاں، اس کہانی کو مکمل اور صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔